شادی بیاہ کے رسم و رواج علیحدہ علیحدہ، مرنے کے بعد مردوں کو ٹھکانے لگانے کے طریقے مختلف، زبانیں الگ الگ، ان کی تہذیب و ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ان سب کے باوجود تمام باشندوں کے اندر جو یگانگیت اور ایک جہتی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر وطن معروف ہندوستان سے حد درجہ محبت و الفت ہے۔ ان میں سے ہر برادری کے افراد اپنے عزیز ملک اور وطن کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ محترم صدر انجمن، معزز حکم صاحبہ، اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور جامعہ شمس الہدیٰ کے خوشاچی نونہالوں، ہم سبق و ہم اثر ساتھیوں، انجمن تہذیب الاخلاق کے زیر اہتمام منعقد آج کے اس پربہار سالانہ مسابقاتی انجمن کے مجلس میں قومی ایک جہتی اور رواداری کے عنوان پر چند منٹ تک لب کشائی کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ پوری امید ہے کہ اپنی توجہات سے ہماری ہمت افزائی کریں گے، وما توفیق الا باللہ۔ برادران اسلام، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نام ہندوستان یا بھارت ہے۔ دنیا کے ملکوں میں سے ایک کثیر آبادی والا ملک ہے۔ یہاں کے رہنے بسنے والے لوگ مختلف مذہب و دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کی عبادات کے طریقے الگ الگ، طرز معاشرت جدا جدا، شادی بیاہ کے رسم و رواج علیحدہ علیحدہ، مرنے کے بعد مردوں کو ٹھکانے لگانے کے طریقے مختلف، زبانیں الگ الگ، ان کی تہذیب و ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ان سب کے باوجود تمام باشندوں کے اندر جو یگانگیت اور ایک جہتی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر وطن معروف ہندوستان سے حد درجہ محبت و الفت ہے۔ ان میں سے ہر برادری کے افراد اپنے عزیز ملک اور وطن کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہر فرد اپنے عزیز ملک کو ترقی کے بام عروج پر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ یہاں کا کوئی باشندہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بیرونی ملک سے آ کے یہاں حکمرانی کرے اور یہاں کے باشندوں کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ یہاں کے باشندوں میں قومی ایک جہتی، آپسی اتفاق و اتحاد کے امکانات روشن ہیں، کیونکہ اس ملک ہندوستان میں بسنے والے لوگ مختلف رسم و رواج، تہذیب و ثقافت کے حامل ہیں اور الگ الگ مذہب و زبان کے علم بردار ہونے کے باوجود کچھ بنیادی چیزوں میں اشتراک رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک کے وطن عزیز گہری محبت، اس کی تعمیر و ترقی کو بام عروج پر دیکھنے کا شوق، آپس میں مل جل کر رہنے کا جذبہ، امن و سکون کے ساتھ باہم زندگی گزارنے کی لگن اور ان چیزوں کے حصول کے لیے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کر سکتے ہیں، اسی کا نام قومی ایک جہتی ہے۔ برادران اسلام، قومی ایک جہتی کے قیام کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل انصاف پسند لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ مکہ کے دشمنان اسلام ناقابل برداشت ظلم سے سمتے تنگ آ کر مسلمان اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادر وطن مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس وقت مدینہ میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے، ان میں قوم یہود کا ہی بول والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باشندوں کی باہمی تعاون، امن و سکون، خیر خواہی اور مدینہ کی حفاظت کے لیے قوم یہود اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے چند باتوں پر معاہدہ کیا کہ ہر ایک کو اپنا اپنا مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ وار ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، مظلوم کی خواہ کوئی بھی ہو مدد کی جائے گی۔ معاہدہ کرنے والوں کے باہمی تعلقات خیر خواہی، فائدہ رسانی اور ہمدردی کے ہوں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مدینہ کی حفاظت و ترقی کے لیے مشترکہ پلان بنایا۔ برادران اسلام، دین اسلام ایک عالمی دین ہے، احترام انسانیت اور رواداری کا دین ہے، اسی لیے دین اسلام
انسانیت کی بنیاد پر دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک اور باحیثیت ہر ایک انسان کو محترم سمجھنے اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کا ہر حال میں تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ ظلم، دہشت گرد، فتنہ فساد کا سخت مخالف ہے، چونکہ بنی نوع انسان کی افزائش ایک مرد اور ایک عورت سے ہے، اسی لیے تمام لوگ خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو انسانیت کی بنیاد پر باہم بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد اور غمگسار ہے۔ چنانچہ رب کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی ہم نے تم سب کو ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مختلف خاندانوں اور برادریوں کی تقسیم صرف تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو۔ برادران اسلام، بلا شبہ دین اسلام رواداری کا مذہب ہے۔ اسلامی حدود میں رہنے والے خیش و اقارب، پڑوس کے ساتھ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، صلہ رحمی، حسن سلوک اور خیر خواہی باہم تعاون کرنے کی تاکیدی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرے برادری کے لوگوں کو اپنے طور طریقے پر زندگی گزارنے کی پوری آزادی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے معبودوں کو گالی گلوچ، برا بھلا کہنے سے روکتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں پر ظلم، زیادتی، بدخواہی، بے رحمی کا سلوک کرنے سے منع کرتا ہے۔ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام قومی ایک جہتی اور رواداری کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر پرامن معاشرہ و سماج کے تعمیل و تشکیل کے امکانات روشن ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ العالمین ہم تمام کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔